أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحہ نمبر 56 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش، ان کی پیدائش، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس میں رہنے کا ذکر و بیان پیچھے آ گیا۔ اس رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ اور اس سلسلے میں حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ بات پچھلے سبق میں بتلا دی تھی کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تفصیلی واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے ہیں، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ چونکہ ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی تو وہ دوبارہ آئیں گے تو بحیثیت امتی آئیں گے۔ ان کی اپنی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو اس امت کے آخری حصے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری پہچان ہو اور کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں اور ان کو امت نہ پہچان سکے تو پھر انکار کر دے گی، اور پیغمبر اور نبی کا انکار کر دینا کفر ہے۔ اس لیے پوری تفصیل کے ساتھ حالات بیان کی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے ان کے تفصیلی حالات بیان کرنے کی کہ کوئی بدباطن اور بدبخت شخص
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اپنے متعلق حضرت عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، جیسا کہ مرزا قادیان نے کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کی حیثیت سے پیش کیا کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے علیاذ باللہ وہ وہی بدبخت ہے۔ اس لیے پوری امت نے مل کر اتفاق سے اس کے کفر کا فتویٰ دیا اور خارج الاسلام اس کو بھی اور اس کی پوری جماعت کو قرار دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق امت اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر سکے تاکہ پہچاننے میں کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا 2 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ تو زمین پر ماں کے پیٹ حضرت مریم کی پیدائش کے ذریعے سے، حضرت مریم سے ان کی پیدائش ہوئی اور وہ عام عادت اللہ سے ہٹ کر ہوئی کہ ان کی والدہ کا نکاح نہیں ہوا اور بغیر کسی مرد کے چھوئے اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت و طاقت سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ان کے پیٹ میں رکھا اور ولادت پھر عام دستور کے مطابق ہوئی۔ اور دوسری مرتبہ قرب قیامت سے پہلے وہ آسمانوں سے آئیں گے۔ تو یہ دونوں عجیب و غریب واقعے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ان کے متعلق قرآن پاک نے تفصیل سے حالات بیان کیے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہے کسی پیغمبر کا اپنا ذاتی تعارف اور اس کے حالات، اور ایک ہے کسی پیغمبر کی قوم کے حالات۔ جہاں تک پیغمبروں کی قوم سے متعلق واقعات ہیں تو سب سے زیادہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آئے ہیں، اس لیے کہ ان سے زیادہ عجیب و غریب قوم کسی نبی کو نہیں ملی۔ اور جہاں تک پیغمبر کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو سب سے زیادہ حالات اور واقعات اور تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، میری بھی ابھی سمجھ میں آئی، تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ میں آج تک سوچتا تھا کہ کتابوں میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب سے زیادہ قرآن پاک میں، اور اب میں نے پڑھا باقی کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب سے زیادہ ہیں، تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں آپ سے بات کرتے کرتے سمجھ میں آئی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اصل وجہ یہ ہے حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات بیان کیے گئے زیادہ، اور حضرت عیسیٰ کے اپنے ذاتی حالات بیان کیے۔ ترجمہ کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ جو قابل تشریح بات ہوگی اس کی وضاحت بھی ہوتی جائے گی۔ حضرت مریم کی پرورش ہوئی، پھر وہ بڑی ہو گئیں، جوان ہوئیں، اور رہتی کہاں تھی؟ بیت المقدس کے حجرے میں، محراب میں۔ محراب سے مراد بیت المقدس کے آس پاس بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کمرے جو وہاں معتکف اور حالت اعتکاف میں رہنے والے عبادت گزاروں کے لیے رکھے گئے تھے کہ وہ کچھ دیر کے لیے وہاں آرام کر لیتے ہوں گے۔ تو حضرت زکریا کا جو اپنا حجرہ تھا، کمرہ تھا، اس میں حضرت مریم کی پرورش ہوئی۔ جب یہ بڑی ہو گئیں، بالغ ہو گئیں، تو قرآن پاک نے کئی موقعوں پر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کا حمل کیسے ٹھہرا۔ اذ قالت الملائکۃ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے، قابل ذکر واقعہ ہے، جب فرشتوں نے کہا یعنی فرشتوں نے آواز دی، یا مریم، اے مریم۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت مریم جوان ہو چکی تھی لیکن عبادت کے لیے اسی کمرے میں رہا کرتی۔ کیا آواز دے کر کہا؟ ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چن لیا ہے، تجھ کو منتخب کیا ہے ایک بڑے مقام اور مرتبے کے لیے، ایک بڑی شان کی عورت آپ کو بنایا اللہ نے۔ وطہرکی، اور آپ کو پاکیزہ بنایا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ برے اخلاق سے، بری عادتوں سے آپ کو پاک صاف بنایا ہے، ایک مطلب یہ۔ بعض مفسرین اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر آگے چل کر حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد قوم بد کرداری کا الزام لگائے گی کہ جب شادی نہیں ہوئی، کسی مرد سے ملی نہیں، تو بچہ کیسے ہوا؟ تو یہ الزام ان پہ لگنے والا تھا۔ تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا، وطہرا کی، فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بتلا دیا کہ اگر الزام لگ جائے گا تو گھبرانا نہیں، ہم خود صفائی دیں گے۔ اللہ نے پھر اس کی صفائی دی۔ اور بعض روایات سے یا بعضی تفسیروں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے طہرا کی کا
کہ آپ کو عورتوں کی عام گندگیوں سے بچایا ہے، کہ عورتوں کو جو ناپاکی کے ایام آتے ہیں ان سے محفوظ رکھا، وہ نہیں آتے تھے ماہانہ جو ناپاکی کے ایام عورت کے ہیں، تو چونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اس کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ مرد عورت سے ملے گا تو پھر ولادت کیسے ہوگی اگر ناپاکی کے ایام نہ ہو، پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ عورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے بالکل پاک اور صاف رکھا تھا، ممکن ہے ایسا بھی۔ مصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین، اب یہ آگے تفصیل بتلائی کہ جو آپ کو منتخب کیا ہے، چنا ہے اور بڑی شان کی عورت بنایا ہے، تو یہ کس اعتبار سے؟ اعلیٰ نساء العالمین، ان کے زمانے میں پوری روئے زمین پر جتنی عورتیں تھیں ان سب عورتوں میں سب سے بڑی شان والی تھی، علی الاطلاق تمام دنیا کی عورتوں سے بڑی فضیلت والی نہیں ہیں، بلکہ ان کے زمانے میں جو عورتیں تھیں صرف اس زمانے کی عورتوں میں ان کو مقام بڑھا دیا گیا تھا۔ ویسے پوری انسانیت میں سب سے عظیم الشان عورت بعض روایات کے ذریعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض روایات کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے زیادہ فضیلت والا ہونا معلوم ہے۔ جیسے حدیث میں آیا سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کے سردار تو فاطمہ۔ اور ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو عائشہ سب سے پیاری ہے، تو جو سب سے پیاری حضور کو ہوگی اس کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا۔ ایک حدیث میں آیا آپ نے فرمایا کہ عائشہ دنیا کی تمام عورتوں پر اس طرح فوقیت رکھتی ہے جس طرح تمام کھانوں میں سرید عرب کی ایک ڈش ہے، آپ یوں سمجھیں جیسے ہمارے ہاں واضوان، کہ اس کو وہاں سب سے بڑا قیمتی کھانا سمجھا جاتا تھا، اور جتنے بھی دسترخوان پہ کھانے ہوتے تھے ان میں سب سے بڑا قابل احترام اور سب سے بڑا پرتکلف کھانا سرید کہلاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جیسے کھانوں میں سرید کا درجہ بڑا ہے ایسے ہی عورتوں میں حضرت عائشہ۔ حتمی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو حضرت عائشہ کا مرتبہ سب سے ہی بڑا ہے، لیکن جنت میں حضرت عائشہ سے بھی بڑا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا درجہ۔ یا مریم اقنتی لربک، لہٰذا اے مریم جب اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے تو اب اپنا کام کرو۔ کیا کام ہے؟ اقنتی لربک، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ یہاں عبادت کی طرف اشارہ ہے، مکمل پوری اطاعت اور فرما برداری کرو اپنے رب کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو منتخب کرتا ہے تو سب سے بڑا کام اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی تمام مصروفیات میں اہم ترین مصروفیت اللہ کی عبادت کو بنا دے۔ اس لیے اولیاء اللہ، علماء اور صلحاء اصلاً عبادت گزار ہوتے ہیں، عبادت کی وجہ سے ہی اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بڑا ملتا ہے۔ وسجدی، اور عبادت میں بھی کون سی عبادت؟ جو سجدے والی ہو، ورکعی اور رکوع والی ہو۔ سجدے رکوع والی عبادت سے مراد ہے نماز، یعنی باقی اذکار، اعمال، روزے وہ بھی کرنے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے نماز کی عبادت کرو، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی عبادت ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ جو واقعات ابھی تک بیان کیے اور آگے بیان کیے جا رہے ہیں یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے قرآن کی صورت میں قریش، مکہ کے اور مدینہ کے یہود، منافقین اور پوری انسانیت کے سامنے بیان کیے گئے۔ جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین نہیں تھا، شک تھا یا اعتراض تھا، یقین ہونے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ پاک ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت میں شک کرتا ہے، تو ان عقل کے اندھوں کو یہ بات تو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو پچھلی امتوں کے واقعات اور حالات اس تفصیل کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں، آپ کے پاس نہ تو کوئی ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے آپ یہ واقعات جان سکتے، نہ آپ اس زمانے میں موجود تھے جب یہ حالات پیش آئے، نہ آپ نے کسی سے پڑھا، نہ کوئی کتاب ایسی ہے، نہ آپ نے دنیا جہان کا کہیں سفر کیا کہ ان علاقوں میں جا کر وہ حالات سن لیے ہوں۔ تو یہاں مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے بغیر اسباب کے جو حالات اور واقعات پچھلی امتوں کے اتنی تفصیل کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ کیا نبوت کی نشانی اور دلیل نہیں ہے؟ اس سے بڑی نشانی کیا چاہیے؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں۔ انباء نبأ ان کی جمع ہے، نبأ ان میں نے خبر، انباء ان میں نے خبریں، اسی سے لفظ نبی بنا، غیب کی خبریں
پہنچانے والا، نوحیہ الیک، یہ ہم پیغام کرتے ہیں آپ کی طرف، آپ تک یہ ہم پہنچاتے ہیں یہ واقعات فرشتے کے ذریعے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کے لیے وہ لوگ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے۔ یہ وہ پیچھے واقعہ آ گیا تھا کہ حضرت مریم کو جب لے کر پہنچی ہیں ان کی والدہ حضرت زکریا کی خدمت میں بیت المقدس میں، تو یہ پہلی بچی تھی جو اللہ کے نام پر وقف کی گئی تھی بیت المقدس میں، اس سے پہلے بچے آیا کرتے تھے۔ تو ہر شخص چاہتا تھا کہ اس بچی کی کفالت میں کروں، اس کو میں پالوں، اس کی خدمت میں کروں۔ اور وہاں پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل دی تھی کہ چونکہ میں ان کا خالو ہوں اس لیے میرا حق زیادہ ہے، محرم ہوں۔ لیکن اس پر بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص کی چاہت تھی یہ بچی مجھے ملی۔ تو یہ طے کیا کہ قرعہ ڈالا جائے گا، چیری جس کو کہتے ہیں، اور قرعہ ڈالنے کی صورت انہوں نے یہ طے کی کہ قلم جمع کیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس قلمیں ہوتی تھیں۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ پڑھے لکھے لوگوں کو عبادت میں زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ تو انہوں نے قلم جمع کی۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قلم کسی تھیلے یا ڈبے میں ڈال دی گئی، ہر شخص کی قلم، اور پھر ایک بچے کو بلایا، اس سے کہا کوئی قلم نکالو، جو قلم نکل جائے گی اسی کو بچے کی پرورش کی ذمہ داری دی جائے۔ تو حضرت زکریا نے جو قلم رکھی تھی وہ قلم نکل آئی۔ اور بعض تفسیر کی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، پانی تھا وہاں، پانی، اس پانی میں ڈال دی گئی قلم، اور یہ کہا گیا کہ جس کی قلم الٹے پانی میں چلے گی اس کو دی جائے گی۔ یہ عجیب و غریب طریقہ، اس سے پہلے بھی ایسی کوئی صورت نہیں بنی، اس کے بعد بھی ایک چیری اور قرعہ کی صورت نہیں بنی کہ پانی کے رو اور پانی کا بہاؤ اس طرف ہے، سب نے اپنی قلمیں ڈال دی اور کہا کہ پانی میں تو قلم ادھر بہے گی، جس کی قلم اوپر کو جائے اس کو حق دیا جائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی قلم جو تھی وہ الٹے پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن اندازی ہو رہی تھی، قلمیں پھینک رہے تھے، اے نبی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ جھگڑنے سے مراد ہے جب وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ ہر کوئی کہتا تھا میں پالوں، پھر بھی آپ یہ ساری تفصیل بتلا رہے ہیں، تو یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیلیں۔ اب پھر وہی واقعہ ہے کہ حضرت مریم کو فرشتوں نے آگے کیا خوشخبری دی۔ ایک خوشخبری تو دی حضرت مریم کو اس بات کی کہ اللہ نے آپ کا مقام بنایا ہے اور آپ کو ایک خاص منصب کے لیے، ایک خاص مرتبے کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، لہٰذا عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ پھر جب وہ جوان ہو گئیں تو یہ واقعہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حمل ٹھہرا، اس کا عجیب و غریب طریقہ۔ کیا طریقہ تھا؟ سورہ مریم کھولیں، پارہ نمبر 16، سورہ مریم۔ ایسے بھی زبانی بتا سکتا تھا لیکن دیکھیں گے قرآن تو اپنی اس کی ایک خاص برکت اور اثر ہے۔ صفحہ نمبر 307، سورہ مریم پارہ 16 صفحہ نمبر 307۔ کھل گیا؟ سطر نمبر 4، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس سورت کا نام ہی سورہ مریم ہے۔ اس میں تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم کے ہاں حمل ٹھہرنے کی صورت کیا ہوئی، کیا واقعات پیش ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا ترجمہ کرتا جاؤں گا، آپ دیکھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے نبی واقعہ بیان کیجئے، ذکر کیجئے حضرت مریم کا۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، وہ اپنے مکان سے مراد ہے جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی، اس کے ایک مشرقی حصے میں چلی گئیں، غالباً سر دھونے کے لیے، نہانے کے لیے۔ وہاں کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے پردہ کھینچ دیا۔ پردہ کھینچنے کا مطلب آپ سمجھیے دروازہ بند کر دیا غسل خانے کا۔ تو وہیں تھی اسی حالت میں، ابھی کپڑے نہیں نکالے تھے۔ اللہ پاک فرماتے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح ان کے پاس بھیج دی۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ وہاں پہنچے تو ان نے ایک انسانی شکل اختیار کی۔ اس سے معلوم ہوا فرشتہ انسانی شکل اختیار کر سکتا۔ تو اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا، یہ فرشتہ تھا لیکن شکل و صورت انسان کی تھی۔ جیسے ہی حضرت مریم نے دیکھا، قالت، بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ سے ڈر، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے۔ تو کیسے آ گیا یہاں؟ تو کون آدمی ہے؟ کہاں سے آیا؟ تجھے کیسے پتہ چلا میں یہاں؟ قال انما انا رسول ربک، وہ بولے میں انسان نہیں ہوں،
میں تو رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، قاصد ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ یہاں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے لی اہب لک غلاما زکیہ، ایک پاک باز بچہ دینے کے لیے آئے۔ تو حضرت مریم اس سے وہاں بات کرنے لگی۔ جب پتہ لگا نا کہ فرشتہ ہے تو معلوم ہے وہ خطرہ نہیں ہے، فرشتہ تو نہ حملہ کر سکتا ہے، نہ عزت پہ، نہ کسی کے وقار پہ، نہ کسی کی جان کو خطرہ، فرشتہ تو ان تمام چیزوں سے بری ہے۔ اس لیے حضرت مریم کی دلچسپی بڑھ گئی کہ فرشتہ آیا ہے تو بات کریں۔ تو حضرت مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، کیسے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی میرا ابھی نہ نکاح ہوا، نہ میں نے کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بدکاری کی۔ جب میرا کسی مرد سے تعلق ہی قائم نہیں ہوا تو بغیر مرد سے تعلق قائم کیے بچہ نہیں ہوتا، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی باغی اور بد کردار عورت بھی نہیں، پاک باز عورت ہوں، نبوت کے گھرانے کی لڑکی ہوں۔ جب میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی اور میرا نکاح بھی نہیں ہوا تو بچہ کیسے ہو جائے گا؟ قال کذالک، اب اس کا مطلب یہ تھا، حضرت مریم یہ چاہتی تھی یہ وضاحت ہو جائے کہ بچہ دینے کے لیے جو آدمی آیا ہے یہ مجھ کو نکاح کی کوئی بات بتائے گا، میرا نکاح کس سے ہونا ہے، پھر بچہ کب ہوگا، بچہ کیسا ہوگا۔ غلامن زکیہ کا لفظ آیا تھا نا، پاک باز، تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ کوئی خاص بچہ ملے گا، لیکن اس کی صورت کیا ہوگی، کیا نکاح ہوگا یا بغیر نکاح کے؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ قال ربک هو علی حی، اللہ نے فرمایا میرے اوپر یہ آسان ہے، میں پابند نہیں ہوں کہ نکاح کے بعد ہی بچہ ہو، وہ تو میرا ایک طریقہ اور عادت ہے، قدرت میری یہ ہے کہ میں بغیر نکاح کے بھی، بغیر مرد کے ملے بھی عورت کو اولاد دے سکتا ہوں۔ میں نے تو آدم کو ایسے ہی پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ، اور پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ۔ حضرت حوا کے بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے نا، وہ بھی ماں باپ سے جیسے اولاد پیدا ہوتی ہیں ایسے نہیں پیدا ہوئی، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے ایک حصے سے گوشت اٹھا لیا گیا، وہاں سے پیدا ہوئی۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، نشانی حق کی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہوگی، اے مریم آپ کے لیے بھی اور بنی اسرائیل کے لیے بھی، اور اس امت کے لیے بھی رحمت، کہ آخر میں اس امت کے لیے مسئلہ حل ہوگا حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے، لہذا بچہ اب ہوگا۔ اب کیسے بچہ ہوا؟ اب دیکھ لیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ یہیں رکھیں، اس ورق کو جہاں کھولا ہے نا یہیں رکھیں، انگلی رکھیں اور آگے کھولیں آپ اگلا پارا، 17واں پارا کھولیں، صفحہ نمبر 331، صفحہ نمبر 300، پھر اس کو کھولیں گے یہیں سے، صفحہ نمبر 331، بالکل شروع میں پہلی آیت ہے، 331، والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ دیکھ لیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ عورت، والتی منے وہ عورت، کون مراد ہے؟ احسنت فرجها، جس نے اپنی صدر کی پوری حفاظت کی، کبھی بھی اس کو غلط، جسم کو غلط استعمال نہیں ہوتی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے پھونک ماری اس کے اندر، ہم نے وجعلناہا وابنہا آیتن، ہم نے اس عورت کو بھی اور اس سے ہونے والے بیٹے کو بھی پوری کائنات کے لیے نشانی بنا، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کیا صورت بنی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری یہاں، بس اس پھونک کے ذریعے سے ہی حمل ٹھہر گیا۔ یہ سورہ تحریم پارہ 28 کے آخر میں بھی آ رہی ہے، وہاں بھی ایک آیت آ رہی ہے۔ بس اب یہ 16واں پارہ آپ کھولیں جہاں سے پہلے کھولا تھا آپ نے، دیکھے پھر اس کو۔ تو جب فرشتے نے پھونک ماری تو حمل ٹھہر گیا، فحملتہ، حمل ان کو ٹھہر گیا، فانتبذت به مکانا قصیا، اب پریشان ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا، یہ تو ہو گئی ہے، خوشی کی بات تھی، لیکن قوم کو کیا جواب دیں گی، اپنے خالو کو کیا کہیں گی کہ بیت المقدس میں رہ کر یہ کیا مسئلہ۔ تو خیر اسی حالت میں خاموشی کے ساتھ بیٹھی، عبادت کرتی رہی، 9 مہینے گزر گئے اور درد ذہ شروع ہوا، ولادت کا وقت آ گیا۔ اب تک تو جیسے کیسے چھپ گیا تھا مسئلہ، اب جب تکلیف شروع ہوئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، درد ذہ کی وجہ سے اب اٹھی وہاں سے، اب وہاں تو نہ رہ سکتی نا، وہاں سے باہر نکلی، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو ایک درخت تھا کھجور کا، اس کی جڑ کے پاس، اس کے پاس نیچے آ کر اس کے نیچے بیٹھ گئی،
اور پھر وہاں آ کر بڑے درد کے ساتھ کہنے لگی، قالت بولی، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے افسوس مر ہی گئی ہوتی، مٹی بن گئی ہوتی اب سے پہلے، اب بچہ ہوگا، اب لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیسے مانیں گے لوگ کہ یہ کیا ہے۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش ایسے مٹ گئی ہوتی کہ نام و نشان بھی کسی کو معلوم نہ ہوتا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تسلی کا سامان کیا، ہم نے آواز دی، فرشتے نے آ کر آواز دی، اللہ تحزنی، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے لیے انتظام کیا گیا ہے، نیچے دیکھو پانی ہے صاف ستھرا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ، اوپر دیکھو درخت کے اوپر کھجوریں، آئیے تھوڑا سا ہلاؤ، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، تساقط علیک رطبا جنیا، یہاں سے تر و تازہ کھجوریں گریں، فکلی وشربی، کھاؤ پیو، وقرری عینا، آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ البتہ اب ایک مسئلہ ہے کہ پیٹ بڑا ہوا ہے اور ولادت کے بعد بچہ سامنے ہوگا تو لوگ آئیں گے، جب لوگ آ جائیں تو وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہیں، تم ایک ہی بات کہنا ہر کسی کو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب تم کسی انسان کو دیکھو، فقولی، تو ایک ہی بات کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، بات نہیں کر سکتی۔ اس زمانے میں بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، بس روزہ رکھ لیا کہ بات نہیں کرنی، تو جب تک قسم کھا لی تب تک بات نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بھی کب تک چلتا؟ وہ تعجب سے دیکھتے تھے مریم کو، حضرت زکریا بھی دیکھتے ہوں گے۔ اب وجہ پوچھی کہ یہ کیا ہے پیٹ میں، تو کہتی تھی مجھے روزہ ہے، بات نہیں کرنی۔ اسی حالت میں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، بچہ پیدا ہو گیا اور وہ گود میں آ گیا، اب لے کر اسے آئیں قوم کے پاس، لوگوں کے پاس، بیت المقدس میں وہاں، تو سب بولے جو باہر کے لوگ تھے، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا تماشا کیا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی بد کردار نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، تو تم یہ کیا کر لی بیٹھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص خود با کردار ہو، بیوی با حیا ہو، با کردار ہو، اس کی اولاد اگر اس طرح کرے تو اور زیادہ قابل تعجب بات ہے، اور اگر خود خدا نہ خواستہ کوئی آدمی بد کردار ہو، اس کی اولاد کچھ بھی کرتے رہے، لوگوں کو اس پر تعجب نہیں ہوتا، کہتے ہیں ماں باپ ہی ایسے ہیں، تربیت ایسی۔ اس لیے اپنی اولاد کو پاک صاف رکھنے کے لیے خود پاک صاف رہنا چاہیے۔ فاشارت الیہ، پوچھا نا یہ کہاں سے لائی بچہ، تم تو بیت المقدس میں رہتی تھی، یہ کس کا ہے؟ فاشارت الیہ، کہنے لگی اسی سے پوچھو، بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے اچھا ایک تو جرم، اور اس کے بعد بتانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ خود جواب نہیں دینا چاہتی، بچے سے پوچھو، بچے سے کیا پوچھیں گے، یہ کیا جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کی یہ پریشانی اور لوگوں کے اعتراض دیکھے تو خود بول پڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہے ماں کی گود میں پہلے ہی دن بولنا۔ کیا بولنے لگے؟ قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ کو اللہ نے کتاب دی ہے، یعنی نبی بنانا ہے، وجعلنی نبیا، اور میں تو اللہ کا ایک نبی ہوں، وجعلنی مبارکن اینما کنت، مجھ کو اللہ نے بابرکت اولاد بنایا ہے، بابرکت بچہ بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، باپ ہی نہیں ہے نا، اس لیے صرف ماں کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نافرمان نہیں بنایا ہے، سخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت، میری پیدائش کے دن بھی اللہ کا مجھ پر سلام ہے، ویوم اموت، جب مجھے موت آئے گی اس دن بھی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی، ذالک عیسی ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں اس طرح آیا۔ آ گیا واقعہ سمجھ میں؟ اب کھولیں اپنا سبق، یہ واقعہ تفصیل سے اس لیے سنایا کہ سمجھ میں آ جائے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، فرشتوں نے آواز دی، وہاں کیا آیا؟ فرشتہ، اور یہاں کیا آئے؟ فرشتے، ملائکہ۔ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آئی حضرت جبرائیل کے ساتھ، اور انہیں آ کر خوشخبری دی، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے، بکلمۃ منہ، اللہ کے کلمے کی۔ کلمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب بیان کیا گیا ہے، کلمہ کا مطلب ہے بات کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا بچہ ملے گا جو پیدا ہوتے ہی بات کرے گا۔ نمبر 2،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو عام انسانی عادت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔ اللہ اپنا کلمہ کن کہیں گے اور بچہ پیدا ہو جائے گا۔ تیسرا مطلب ہے بکلمۃ منہ کا، کہ اللہ کی طرف سے یہ بچہ دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ کلام کرے گا، دو حالتوں میں، پیدائش کے فوراً بعد بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ آگے آ رہی ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے۔ اسمہ المسیح ابن مریم، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ یہ پیدائش کے وقت نام کس نے رکھا؟ اللہ نے ان کا نام بھی رکھا۔ اور مسیح کا مطلب میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ مسیح کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مسح کرنا مراد ہے، جس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، لا علاج بیماریاں ختم ہو جاتی۔ یا مسیح کا مطلب ہے سیاحت سے، تفریح اور سیاحت کرنے والا، چونکہ وہ پوری روئے زمین پہ جس علاقے میں تھے وہاں گھوم پھر کے گھر گھر بستی بستی بنی اسرائیل کو دعوت دیتے تھے، چونکہ بنی اسرائیل بڑی قوم تھی اور بہت بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، کسی ایک شہر اور بستی میں نہیں تھی، اس لیے جہاں جہاں تک بنی اسرائیل آباد تھے وہاں وہاں تک جانا ان کی ذمہ داری تھی۔ عیسیٰ بن مریم ان کا نام ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑے مرتبے والے ہوں گے وہ دنیا میں بھی آخرت میں، ومن المقربین، اور بڑی اللہ کے نزدیک قربت والے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ ماں کی گود میں ہی لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، ایسے بچے کی خوشخبری۔ وَكَهْلًا، کہل کہتے ہیں اس عمر کو جب بال سفید بھی ہو جائیں اور آدھے کالے بھی رہیں۔ آدھے بال سفید ہو جائیں جیسے میرے ہو گئے، ایسے نظر آتے ہیں آپ کو، کالے سفید ہو گئے، اس کو کہتے ہیں عمر کہولت، یعنی 40 سال 50 سال کی عمر میں بات۔ ومن الصالحین، اور وہ صالحین میں سے۔ اب یہاں ایک سوال کا جواب سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس بچے کی عجیب و غریب باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بچہ بچپنے میں پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں بات، لیکن آگے فرمایا جا رہا ہے وَقَهْلًا، اور بڑا ہو کے بڑھاپے میں بھی بات کرے گا۔ تو بڑھاپے میں تو سارے بات کرتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ مارے گئے، اور اب دوبارہ ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں، نہ وہ آئے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، سولی پر چڑھایا تھا، شہید بھی ہو گئے، لیکن پھر دوبارہ زندہ ہوئے اسی زمانے میں۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شہید نہیں ہوئے، نہ سولی پر چڑھایا، نہ کسی نے ان کو قتل کیا، بلکہ وہ اسی طرح آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ ان کی جگہ ایک قاتل کو جو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، انہی میں سے ایک قاتل کو انہی کی شکل کا بنا دیا، لوگوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کے سولی چڑھا دیا۔ اس سے دھوکہ لگا بنی اسرائیل کو، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی۔ تو وہ تو چلے گئے آسمان پہ، جب آسمان پہ گئے وہ بالکل جوان تھے، 33 سال یا 35 سال کی عمر تھی، تو بڑھاپا تو نہیں آیا تھا نا، تو اب بڑھاپے میں بات کیسے کریں گے؟ جب دوبارہ آئیں گے بوڑھے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا ابھی بڑھاپا نہیں آیا ہے، ان کی عام عادت سے ہٹ کر دوبارہ واپسی ہوگی، اور پھر وہ بوڑھے بھی ہوں گے، اور بوڑھے ہونے کے بعد پھر بات بھی کریں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا، گویا دوبارہ زمین پر آنے کا عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا مطلب علماء نے فرمایا یہ ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بات کرتا ہے، ابا اما او آ کرتا ہے نا، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی زبان صاف ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فی المہدی وکہلا، وہ ماں کی گود میں بھی ایسے ہی بات کریں گے، صاف، ہر کسی کو سمجھ میں آئے گی جیسے بڑا ہو کر انسان بات کرتا ہے۔ یہ ہے کمال، دونوں عمروں کی بات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ومن الصالحین، اور بڑی اونچی شان والے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت، حضرت مریم نے یہ خوشخبری سنی تو بولی ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب مجھے کیسے ہوگا بچہ۔ وہاں آیا ہے کہ فرشتے سے کہا، اصل میں فرشتے ہی سے کہا، لیکن فرشتے نے چونکہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے پہنچایا تھا، فرشتے سے کہنے کا مطلب بھی ہے کہ اللہ سے شکایت کی، اپنے دکھ کی، کہ پروردگار انا یکون لی ولد، مجھے کیسے ہوگا بچہ۔ یہی کہا تھا حضرت زکریا نے بھی، ان کو بھی جب بچے کی خوشخبری ملی حضرت یحییٰ کی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا مجھے کیسے ہو جائے گا، انا یکون لی غلام، لڑکا کیسے ہو۔ انہوں نے کہا تھا اس لیے لڑکا نہیں ہو سکتا بظاہر اسباب کے درجے میں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہو گئی۔ تو حضرت مریم نے کہا ولم یمسسنی بشر، میں بوڑھی بھی نہیں ہوں، بانجھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں تو مرد سے ملی نہیں ہوں نا، بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔
قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پاک نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں قانون کا پابند نہیں، بس ایسے ہی ہو جائے گا. اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے وجود دینے کا، فانما یقول له کن، وہ کہتا ہے بن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. سورہ یاسین کے آخر میں بھی آیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں فرشتے یا اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہ عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ جب بڑا ہو جائے گا تو اللہ اس کو کتاب سکھائے گا. کتاب سے کیا مراد ہے؟ اپنے احکامات. وَالْحِكْمَةَ، اور بڑی عقل مندی اور دانائی جو نبوت کی شان نشان ہوتی ہے. وَالتَّوْرَاةَ، اور تورات کا علم دے گا. تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں باقی تھی. یہودی اس پر عمل کرتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن اس میں تبدیلی کر چکے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی کہ اصل تورات پر عمل کروائیں. والانجیل، اور ان کو مزید انجیل بھی دی جائے گی، یعنی خود صاحب شریعت نبی ہوں. ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول. نبی اور رسول کے بہت سارے فرق بیان کیے گئے، ان میں سے ایک فرق سمجھو. نبی کہتے ہیں اس کو کہ جو اپنے سے پہلے آنے والے نبی اور رسول کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے، کوئی نیا قانون، کوئی نئی بات، کوئی نیا حکم اپنی قوم کو نہیں دے. جیسے نائب امام ہوتا ہے اصل امام کی جگہ بلا تمثیل ایسے. اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ جائے تو وہ پچھلے نبی کی تعلیمات بھی آگے پہنچائے اور اس کے ساتھ ساتھ خود صاحب شریعت ہو. اس کو اللہ تعالیٰ کچھ نئے احکامات دیتا ہے جن میں سے پچھلی نبوت کے جو احکامات ہیں شریعت کے، ان میں سے کچھ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ نئے آ جاتے ہیں. تو قرآن نے اس طرف اشارہ کیا کہ صاحب شریعت نبی ہوں گے، یعنی رسول ہوں گے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ رسول ہوں گے لیکن پوری انسانیت کے رسول نہیں، یہ ہوں گے صرف بنی اسرائیل کے رسول جو حضرت موسیٰ کے طریق پر تھے، اب ہٹ گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، انہوں نے قوم کے سامنے بات رکھی تو قوم نے کہا ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیوں نہیں مانو گے نبی؟ نبی ہونے کے لیے دلیل چاہیے نا کہ میں نبی ہوں. یعنی تمہیں دلیلیں دے رہا ہوں. کیا دلیل ہے میری؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اپنے نبی ہونے کی صاف نشانیاں لے کر آیا ہوں. کیا نشانی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے بناتا ہوں، گارے سے بناتا ہوں پرندے کی شکل. حیت کہتے ہیں شکل، پرندے کی شکلیں بناتے ہیں، چڑیا، بلبل، طوطے، مٹی سے جیسے بنائے جاتے ہیں نا، آج کل دکانوں پہ بکتے ہیں. یہ اس امت میں حرام ہے ایسا مجسمہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی. حدیث میں آیا اشد العذاب یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا اور تکلیف جن لوگوں کو ہوگی ان میں سے وہ جماعت بھی ہوگی جو تصویریں بنایا کرتی تھی. تصویروں سے کیا مراد ہے؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تصویروں سے مراد مجسمہ ہے. مجسمہ کا مطلب ہے ایسی شکل بنانا جیسے مٹی سے، پلاسٹک سے پرندوں کی جاندار کی شکلیں بنائی جاتی ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ ایک اور تصویر ہے جو موبائل میں ہوتی ہے یا فوٹو کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی فوٹو کہتے ہیں، تصویر کہتے ہیں. اس میں اس امت کا اختلاف ہے علماء کا کہ یہ بھی وہی تصویریں ہیں یا یہ الگ ہیں. تصویروں میں اصل میں جدت آئی. پہلے تو مجسمے بنتے تھے، مجسمے سمجھتے ہیں نا، نقشے باضابطہ. پھر کاغذ کے اوپر تصویریں بننے لگی لیکن وہ ہاتھ سے بنتی تھی، جیسے بچے وہ بناتے ہیں نا پین سے، اس طرح. پھر ایسے تصویریں بنتی، وہ تصویر بھی اسی میں شامل ہے، اسی حکم میں. اس کے بعد کیمرے سے تصویر آنے لگی. کیمرے کی تصویر میں اختلاف ہو گیا. ہندوستان، پاکستان اور ایشیا کے تمام علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیمرے کی تصویر بھی حرام ہے، یہ بھی وہی تصویر ہے. البتہ یہ دور ہے، اس دور میں بعض جگہ اس کی ضرورت ہے، جیسے پاسپورٹ ہے، کارڈ ہے، آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ، راشن کارڈ، اس کے بغیر یہ چیزیں بنتی نہیں ہیں. تو مجبوری کی وجہ سے یہ اتنے فوٹو اٹھانے کی اجازت ہے. اور مصر کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تصویر ہی نہیں ہے جو مشینوں سے بنتی ہے، خاص کر جو موبائل میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تصویر نہیں، عکس ہے. عکس کا مطلب ہے کسی چیز کا نقشہ پانی پہ رکھو تو پانی میں بھی اس کی صورت نظر آتی ہے، اس پہ پڑتا ہے، لیکن وہ اصل نہیں ہوتا. تو اصل کا عکس ہے یہ کاغذ کے اوپر. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ اس تصویر سے بھی بچا جائے. اور یہ جو حدیث میں آیا ہے
کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس میں ہر طرح کی تصویر شامل ہے, چاہے جانوروں کے مجسمے ہوں جیسے وہ بچے کھلونے لا کر رکھ دیتے ہیں گھروں میں, اور چاہے وہ تصویریں ہوں جو جاندار کی, انسان کی یا کسی جانور اور پرندے کی لٹکا کر رکھی ہوتی ہے کاغذ پر فوٹو کی صورت میں. جس گھر میں وہ ہوں گی اس میں رحمت کے فرشتے. اس لیے آج ہی جا کر دیکھیں بچوں نے اگر ایسے کھلونے لائیں. موبائل میں ہے گنجائش, موبائل میں اس کی گنجائش, البتہ گھر میں لٹکا کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس لیے ایسی چیزیں اٹھا لیں. بچوں کے کھلونے گڑیا وڑیا جو ہے اگر ہیں تو یہ کسی لفافے میں بند کر دے, چھوٹے بچے کھیل سکتے ہیں ان سے, ان کی کچھ گنجائش ہے. خیر, یہ دوسرا مسئلہ بیچ میں آ گیا. انی اخلق لکم من الطیر, حضرت عیسیٰ اپنی نبوت کی دلیلیں بیان کر رہے ہیں, نشانیاں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں جانوروں کی صورتیں بناتا ہوں, فانفخ فیہ, پھر ان میں پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ اللہ نے دیا تھا کہ مٹی کے جانور بناتے تھے, پھر پھونک مارتے تھے, وہ سچ مچ میں اڑنے لگ جاتے تھے. یہ کوئی عام انسان تو نہیں کر سکتا نا. دوسری نشانی کیا فرمایا, وہ ابری الاکمہ والابرص. اکمہ کہتے ہیں مادر ذات نابینا کو, جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دنیا میں جس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں کسی وجہ سے, آنکھوں کی کمزوری یا خدا نخواستہ کوئی اور تکلیف ہو, کم دیکھے, اس کا علاج ہے, لیکن مادر ذات نابینا کا کوئی علاج ابھی تک نہیں. تو فرماتے تھے حضرت عیسیٰ کہ مجھے اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے کہ جو اس حالت میں پیدا ہو کہ آنکھوں میں بینائی نہ ہو, آنکھیں نہ ہو, میں ہاتھ پھیر دوں تو دیکھنے والا بنے. والابرص, اور جزامی کوڑھی, اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ابرس سفید داغ, اور ایک معنی ہے اس کے جزام, جس کو کشمیری میں میوند کہتے ہیں, میوند لا علاج بیماری. حدیث میں آیا ہے فر من الجزام کا فرار الاسد, کہ کوڑ سے اور کوڑ کی بیماری سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. جیسے شیر کسی کو دیکھ لے تو حملہ کرے گا, چھوڑے گا نہیں, ایسے کوڑی کے اثرات پڑتے ہیں. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کوڑی کے ساتھ کھانا کھایا ہے, ساتھ کھانا بھی ثابت. لیکن احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچو, یہ بیماری دوسرے کو متاثر کر دیتی ہے. اب یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ شریعت میں تو یہ ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی, چھوت چھات نہیں ہے. یہ کہیں نہیں ہے, یہ کہیں نہیں ہے کہ چھوت چھات نہیں ہے اور ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے. ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے. سمجھ میں آئی نا, ایسے لوگوں نے بنا دی یہ باتیں. اس لیے یہ وائرس جو ہے یہ ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے. لا تعدیت فی الاسلام کا مطلب ہے مسلمان کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر میں احتیاط کروں تو میں بچ جاؤں گا, پھر میں پکڑا نہیں جاؤں گا. یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. احتیاط کے باوجود پکڑ آ سکتی ہے, اور ایک دوسرے کے اثرات احتیاط کے باوجود پہنچ سکتے ہیں. پھر پہنچ جائیں تو پھر یہ نہ کہو کہ تیری وجہ سے یہ ہوا ہے, بلکہ کو اللہ نے مقدر میں رکھا تھا, لیکن تکلیف دوسرے کی لگتی ہے. تو فرمایا تو اس طرح کہ میں کوڑی پر ہاتھ پھیر دوں تو ٹھیک ہو جائے. اگر اس سے مراد برس ہے, سفید داغ, تو اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوگی کہ سفید داغ بلا علاج ہیں, اور تقریباً ابھی 99% ایسا ہی ہے کہ کوئی علاج سفید داغ کا, جسم کے اوپر جو سفید داغ ہوتے ہیں, اس کا بھی کوئی علاج نہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میری نبوت کی ایک نشانی یہ ہے کہ میں مردوں کے پاس جا کر ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو تو مردے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کو معجزہ دیا تھا کہ قبر پر جا کر کہتے تھے کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو تو مردہ مٹی میں سے سیدھا کھڑا ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بات کرتے تھے, پھر فرماتے تھے سو جایا کرو. حالات پوچھتے تھے کیسا لگ رہا ہے, کیسے حالات ہیں, کیسے واقعات. ایسا ایک واقعہ پوری میعاد مجھے یاد نہیں, لیکن ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پہ جا کر کہا اٹھو. ایک قبر میں مردہ لیٹا ہوا تو اٹھ گیا. اسے پوچھا کہ موت کی سختی کیسی محسوس کی, موت کا جو درد ہے, تکلیف ہے, اس کا اثر تم نے کیسا محسوس کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 1000 سال ہو گئے مرے ہوئے. کتنے سال؟ 1000 سال پہلے جب مجھے موت آئی تھی, اس وقت فرشتہ جب میری جان نکال رہا تھا, جو تکلیف مجھے ہوئی تھی نا اس وقت, اس کی کڑواہٹ ابھی تک میرے ناخنوں میں محسوس ہو رہی ہے ابھی تک. اللہ تعالی ہم سب کو سکرات الموت اور غمرات الموت میں اپنی مدد عطا فرمائے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور ایک میری نشانی نبوت کی یہ ہے کہ میں تم کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تم کھا کر کے آئے ہو, گھر میں چھوڑ کے کیا ہے. لوگ آتے تھے نا حضرت عیسیٰ کے پاس,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تم نے ابھی گھر میں یہ کھایا ہے اور پیچھے چھوڑ کے یہ آئے. کیسا علم تھا. اللہ اکبر. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے میرے نبی ہونے کی، اگر تم ماننا چاہتے ہو تو پھر اس سے بڑی نشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل سے فرمایا. پھر فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی. میں کوئی الگ بات نہیں کہہ رہا. جو تورات اللہ نے تم کو دی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، جو تم پڑھتے ہو جس پر عمل کرتے ہو، میں بھی تو اسی تورات کی بات کر رہا ہوں. میں بھی کہتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے. تو تمہاری کتاب کی مخالفت نہیں کرتا، پیغمبر اور نبی کی مخالفت نہیں کرتا. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. البتہ ایک بات ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، پچھلی شریعت موسوی میں جو چیزیں تم پر حرام تھیں ان میں سے کچھ چیزیں میں حلال کر دوں گا اور کچھ حلال چیزیں حرام کر دوں گا. جیسے چربی حرام تھی ان پر، تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو حلال کر دی گئی، کچھ چیزیں ایسی تھی حرام. اب اس پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ایک نبی جس چیز کو حلال کر دے دوسرا نبی ہی اس کو کیا کر سکتا ہے؟ حرام. اور جس کو ایک نبی حرام کر دے اس کو اگر حلال کرنا ہو تو کوئی نہیں کر سکتا، پھر نبی ہی آ کر اس کو کیا کرے گا؟ حلال. تو جب یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے تو دلیل دینی تھی اپنے نبی ہونے کی. تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہ حلال اور حرام کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں نبی ہوں اور میں نے نبی ہونے کی نشانیاں تم کو بتا دی. لہٰذا اگر میں کسی چیز کو حرام کہہ دوں تو حرام ہو جائے گی، حلال کہہ دوں تو. اس سے معلوم ہوا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار ایک نبی کے بعد کس کو ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہے نہ اس کا امکان ہے. اس لیے اس امت میں جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور جو حلال ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی شریعت میں مداخلت کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے، کہتا ہے یا اس کے لیے راستے نکالتا ہے، گویا یہ آدمی دبے لفظوں میں اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. تو جو لوگ سود کی نئی شکلوں کو حلال کہتے ہیں، جیسے جاوید غامدی نام سے ایک آدمی اس وقت نکلا ہے، وہ سود کی بہت ساری قسموں کو حلال کہہ رہا ہے، دلائل دے رہا ہے. تو یہ تو حق شریعت کے سوا کسی کو نہیں نا صاحب شریعت نبی کر سکتا ہے. تو ایسا آدمی گمراہ ہے اور ایسا آدمی خود بھی مرتد ہے، دوسروں کو بھی گمراہ اور مرتد کرے گا. اس لیے قرآن و حدیث سے وضاحت سے معلوم کر لو کون سی چیز جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے. اس میں کسی دوسری کی بات نہیں چلے گی. جس کو شریعت حلال کہہ دے حلال، جس کو شریعت حرام کہہ دے کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اپنے نبی ہونے کی واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، مجھے مانو. وَأَطِیعُونِ، اور میری فرما برداری کرو، میری شریعت پر عمل کرو. ان اللہ ربی وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ تو ہے عقیدہ. میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کے دو حصے ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل. عقیدہ یہ ہے ان اللہ ربی وربکم، پیغمبر کا رب اور امت کا رب ایک ہی. اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر رب نہیں ہوتا. پیغمبر رب کہتے ہیں ضرورت پوری کرنے والے کو، ضرورت جاننے والے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا ضرورتیں، میں پوری کر سکتا ہوں. میری ضرورتیں میں کون پوری کرتا ہے؟ تو جب پیغمبر کہتا ہے میں نہیں کر سکتا ضرورت، تو ولی کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بزرگ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی آستانے والا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی پیر فقیر نہیں کر سکتا. سب شیطانی حربیں ہیں، شیطانی حرکتیں ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. فَاعْبُدُوا، اور دوسری بات میری شریعت کی یہ ہے کہ اسی ایک رب کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں اور تم بھی. عمل یہ ہے، عمل اور ایمان. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو واحد مانو، اس کی ربوبیت میں، خالقیت، مالکیت میں، الوہیت میں. اور عمل کے اعتبار سے عبادت اللہ کی کرو. عبادت میں کون سی چیزیں ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دعا ہے، نظر نیاز ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں. کس کے نام پر کی جائیں گی؟ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ جو میں لے کر آیا. تو ان کے پاس سیدھا راستہ پہلے سے موجود تھا. اب بات میری سمجھنا، یہودی تو خود کہتے تھے ہم سیدھے راستے پر ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے آ کر رد فرمایا کہ نہیں، تم سیدھے راستے پر. اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ کتاب موجود ہوتی ہے پھر بھی انسان بھٹکا ہوا ہوتا ہے، تو پیغمبر کی ہدایات کی ضرورت پڑتی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ امت جو ہے جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور جو لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ مسلمان، یہ مسلمان، یہ کلم پڑھا، یہ کلم پڑھا، اس نماز پڑھا، اس نماز پڑھا.
یہ بھی پیغمبر کو مانتا ہے، وہ مانتا ہے، یہ بھی حق پر ہے، وہ بھی حق پر ہے۔ اب کیا مولویوں نے بنا لیا جھگڑا کہ میں صحیح ہوں یہ غلط ہے؟ دیکھ مولویوں کی لڑائی ہے، مولویوں کی لڑائی نہیں ہے۔ امت کے اندر قرآن و حدیث کے باوجود اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے کچھ گمراہ ہیں اور کچھ حق والے ہیں۔ اس کو پہچاننے کا مدار قرآن و حدیث پر ہے، کہ پہچان کرنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ مولوی جھگڑا نہیں کرواتے، مولویوں میں سے ہر طرح کے مولوی اپنا مشن اور اپنا نظریہ سامنے رکھتے ہیں۔ دوا لینے والے کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا دوا لے رہا۔ آنکھ بند کر کے ہر کسی کو ڈاکٹر کو ہوگے تو پھر قبرستان پہنچنا پڑے گا۔ یہ قیامت کے دن نہیں کہہ سکتے آپ لوگ کہ جی ہمیں کیا پتا ہے، مولوی صاحب آتے تھے بیان کرتے تھے، وہ بھی مولوی یہ بھی مولوی۔ نہیں، اس کو سمجھنا۔ اور کیسے سمجھیں گے؟ آپ نے تو ڈگری کی نہیں، قرآن سے جڑو۔ قرآن سے جڑیں گے تو قرآن خود بخود بتائے گا، یہ بتائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب جب بنی اسرائیل کو پتہ لگا کہ نہیں اب جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اب تو حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت ثابت کر دی، تو پھر سوچا کہ اب کیا کریں؟ اب ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا جائے۔ اب بنی اسرائیل یہودیوں نے اب یہ کیا، طریقہ تھا نا پیغمبروں کو قتل کرنا، تو حضرت موسیٰ سے ڈرتے تھے، بس ایک جلال تھا، باقی انہوں نے کتنے پیغمبروں کو شہید کیا۔ تو اب حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی سازشیں کرنے لگے، اور بادشاہ وقت سے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو ہمارے علاقے میں آیا ہے یہ بے دین ہے، اور یہ پوری قوم کو بے دین بنا دے گا، لہٰذا اس کو سولی پر چڑھاؤ، یہ حضرت عیسیٰ کی اور تورات کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان لوگوں نے مجھ کو راستے سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا، تو اس وقت تک تو تنے تنہا کام کرتے تھے، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ لگے تھے، کچھ لوگ تھے۔ وہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ لگے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ساتھیوں کو صحابی کہا۔ حواری کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے ان کے چند دوست، کتابوں میں ان کی تعداد 12 لکھی ہے، یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، حواری ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے کہنے کی وجہ ہے حواری کیوں کہتے تھے اس کی ضرورت نہیں، بس حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کا نام۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، ان کو پتہ چلا منہم الکفر کہ یہ تو کفر سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ اب کافر بن چکے ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ کا انکار کر لیا نا، تو نبی کا انکار کرنے سے کیا ہوئے؟ کافر ہوئے۔ قال من انصاری الی اللہ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری جو چند تھے ان سے کہا بھائی حالات نازک ہیں، اور یہ لوگ تو اب میرے قتل کے پیچھے پڑے ہیں، اور مجھ کو تو اللہ کا دین پہنچانا ہے، ان نازک حالات میں بتاؤ اب میری مدد کرنے کو کون تیار ہے؟ ایسا نہ ہو تم پیچھے ہٹ جاؤ ان وقت پہ، یہاں جان کی بازی لگے گی۔ قال الحواریون، جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے وہ کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں، چاہے جان دینی پڑے گی ہم جان دیں گے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، واشہد، آپ اس کے گواہ رہیے، ہم ایمان لائے ہیں آپ کی بات پر، آپ کی تعلیمات پر، اللہ پر اور آپ کے نبی اور رسول ہونے پر، انجیل پر، آپ کو گواہ بناتے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے ہم فرما بردار ہیں، فرما بردار بن کر ہی زندگی گزاریں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور کہنے لگے ربنا آمنا بما انزلت، یا اللہ آپ نے جو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا دین، جو کتاب اور جو احکامات، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ واتبعنا الرسول، اور تیرے رسول حضرت عیسیٰ کی ہم نے فرما برداری بھی کی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہم کو حاضرین میں سے، موجودین میں سے لکھ دیجئے کہ ہم ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہیں گے، ہر وقت ان کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ بھی گواہ ہیں۔ اور اب انہوں نے تدبیریں اختیار کی، ان میں سے ایک تدبیر یہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے دعوت کر کے بلایا، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ایک دفعہ یہ ہمارے پاس آ جائے۔ ایک خاص گھر بنایا، خاص گھر بنانے کا مطلب ہے متعین کیا ایک گھر، ایک شرپسند انسان کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر میں دعوت دو، میرے گھر میں پہنچاؤ کسی طرح، باقی پھر اکٹھا ہی حملہ کر دیں گے۔ اور اسی گھر کے صحن میں آس پاس کسی جگہ انہوں نے ایک رسی، ایک پھندا لٹکا دیا کہ پکڑ کے اس پہ چڑھا دیں گے اور سولی دے دیں گے۔ ایک آسان صورت تھی، جیسے زہر کھلا دیا جاتا ہے آج کل، اس زمانے میں یہ صورت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعوت قبول کر کے چلے گئے اور جا کر اس گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا بن رہا تھا کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، آپ بیٹھیں۔ گھر کا مالک جو تھا وہ باہر چلا گیا، اس نے جا کر لوگوں کو اطلاع دی کہ بھائی انتظام ہو گیا، آ گئے ہیں، اور اب بس اب تم آ جاؤ اور آ کر حملہ کر دو۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی،
بہت بچپن میں، آج سے تقریباً کوئی، میں اس وقت یہ ہوں گا 7 سال کا یا 8 سال کا، اس وقت ہمارے نانا تھے گھر میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مغرب سے لے کے عشاء تک ہمیں واقعات سنایا کرتے تھے یہی پیغمبروں کے۔ اس وقت انہوں نے، اب مجھے یاد آیا، آج تقریباً مجھے لگتا ہے کوئی، میری عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی، یہ تقریباً 33 سال پہلے کی بات ہے، 33 سال پہلے میں نے سنا تھا، مجھے اچانک یاد آیا، تو انہوں نے اس وقت یہ واقعہ سنایا تھا، یہ اسی وقت کا واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ گھر والا باہر چلا گیا تو چھوٹے چھوٹے اس کے بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اندازہ ہو گیا نا کہ ایسے حالات ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو بلا کر کہا کہ مجھے اپنے خط بنانے کے لیے کینچی کی یا استرے کی ضرورت ہے، تو بچے نے جا کر باپ کا جو استرا تھا وہ لا کر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آئینہ سامنے رکھ کر اپنا خط بنانا شروع کر دیا، ممکن ہے یہ ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں شہادت ہی ہو، اور گود میں بچے کو بٹھا لیا، بچے سے باتیں کر رہے ہیں۔ گھر کی عورت جی نے جب اس نے دیکھا تو وہ گھبرا گئی کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں کینچی ہے، استرا ہے، اور میرا معصوم بچہ گود میں بیٹھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کو احساس ہو تو یہ میرے بچے کو ہی پہلے مار دیں، اس لیے بڑے جھپٹے میں آئی اور آ کر مانگا۔ عیسیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، تمہارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں۔ اتنی دیر میں گھر کا مالک اندر آ گیا سارے لوگوں کو لے کر، لوگ باہر کھڑے رہے، اس نے کہا بھائی تم جاؤ اندر، تم حضرت عیسیٰ کو باہر آؤ، تو جیسے ہی باہر آئیں گے تو ہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر تیار بیٹھے تھے، یا تو کھانے کے انتظار میں یا یہ کہ اب کیا ہوگا۔ گھر کا جو مالک تھا وہ اندر آیا، وہ اندر داخل ہوا اور حضرت عیسیٰ کو فرشتوں نے اٹھا لیا، یہ آ کر دیکھ رہا ہے، گھر والوں کو پوچھ رہا ہے حضرت عیسیٰ کہاں ہے، انہوں نے کہا ابھی یہیں تھا، ابھی بچہ گود میں تھا۔ اسی کشمکش میں دیر ہو گئی، کھڑکی کے پیچھے، پردے کے پیچھے باہر والوں نے آواز دینی شروع کی کہ آ جاؤ اب جلدی، کافی دیر ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی ملتا ہی نہیں ہے، ہی نہیں یہاں۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اب وہ سارے گھر والے اندر آئے، تو وہ جب اندر وہ باہر سے جو لوگ تھے وہ اندر آئے، یہ جو گھر کا مالک تھا نا شرپسند، اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل کیسے بنا دی، انہوں نے اسی کو پکڑ لیا کہ اچھا عیسیٰ ہو کر کہتا ہے یہاں نہیں، چل، وہ کہتا میں نہیں ہوں بھائی، میں تو گھر کا مالک ہوگا، بعد میں دیکھا جائے گا، پکڑ کے لے کے سولی چڑھا دیا۔ قرآن میں آیا 6 پارے میں، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، انہی جیسے کو سولی چڑھا دیا، یہ سزا دی۔ اسی سولی چڑھانے کی وجہ سے یہ صاحب خانہ مر گیا، بعد میں پتہ لگا کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن اس پہ پردہ ڈال دیا یہودیوں نے۔ عیسائیوں نے سوچا، وہ حواریین، ان کو پتہ لگا کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا، اور یہودیوں کو، عام لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا، ان کا عقیدہ یہی بن گیا۔ قرآن نے آ کر ان کے نظریے کا رد کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے خفیہ چال چلی تھی، تدبیریں اختیار کی تھی حضرت عیسیٰ کو مارنے کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر چلی ان کی تباہی اور حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی۔ تو تم دیکھو واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ثابت ہوئی کہ پیغمبر بچ گیا اور شرپسند خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔